بازوں کو بلند کر کے جواب دے، میرے دل ٹھنڈا ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت مصطفیٰ، حضور قبلہ آنا، حسن حضور قبلہ آنا، گلشن حضور قبلہ آنا، شہنشاہ مرانا شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی، السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم یا سیدی یا حبیب یا السلام علیک یا شفیع السلام علیکم یا سیدی یا خاتم النبیین السلام علیک وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا دروشی ایک ایسی عبادت ہے کہ جڑی ہر عبادت کو معتبر سمجھی گئی ہے، اس لیے کہ اسی جتنی بھی عبادات کر رہے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، کوئی تسبیحات ہیں، صدقہ و خیرات ہیں، یہ سب حضور علیہ السلام دی سنت مبارکہ ہے۔ لیکن درود شریف جڑا ہے یہ رب تعالیٰ دی سنت ہے۔ اس لیے جس وقت بھی آیا درود شریف پڑھی جائے ادوں فوراً لباں تے درود شریف جاری ہونا چاہیے، کہنے دی نوبت نہیں آنی چاہیے کہ درود شریف پڑھو، مومنوں نوں تے نہیں ضرورت پینی چاہیے۔ پھر یہ حاضری دا ایک بڑا آسان ذریعہ ہے، اسی کوشش کرنے ہیں، پیسے خرچ کرنے ہیں، ٹکٹ خریدنے ہیں جہازاں تے جا کے، تو پھر کسی بارگاہ رسالت مآب وچ حاضری دی سعادت ملتی ہے۔ لیکن درود شریف ایسی عبادت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ادھروں میرا امتی پڑھے ادھروں دی حاضری لگتی ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ حضور حدیث پاک کے لفظ نے حتی یفرغ منہا کہ ادھروں میرا امتی درود شریف پڑھ کے فارغ ہویا ادھروں حاضری لگ گئی۔ حضور کی خدمت جیسے کیا گیا کہ حضور آپ کے وصال تو بعد بھی ایک کیفیت رہے گی اسی طرح۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء دے جسمان زمین تے حرام کر دیتے ہیں، انہوں دے جسم سلامت رہندے۔ سوال کرنے والے دا مقصد ایسی پوچھن دا کہ حضور جس وقت انسان وصال کر جائے ظاہر زندگی دے آثار اس طرح نہیں رہندے، جسم بھی متغیر ہو جاندے، حالات حیات دا معاملہ بھی منقطع ہو جاندے،
پوچھنے والے نے خیال ہے کیتا کہ شاید نبی نال پیغمبران نال بھی ایسا ہی معاملہ پیش آئے گا، تو حضور علیہ السلام نے وضاحت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ نہیں، انبیاء دے جسم سلامت رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین تے حرام کر دیتا ہے کہ وہ انبیاء دے جسموں کو زمین نہیں کھا سکتی. انہوں دے جسم بھی سلامت نہیں، انہوں دی حیات بھی سلامت. تسی صلاۃ السلام بھی عرض کرو گے تو جس طرح حیات طیبہ وچ ظاہرہ حیات طیبہ وچ جس طرح حضور نے فرمایا کہ حاضری تہاڈی لگ جائے گی، اسی طرح فرمایا کہ بعد از وصال بھی تہاڈی حاضری اسی طرح ہی لگے گی. یہ بڑی فضیلت ہے درود شریف کی. من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحط عنہ عشر سیئات ورفعہ بها عشر درجات. حضور نے فرمایا کہ کوئی ایک دفعہ جب درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ وہ 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں. کیسی شان ہے حضور کی کہ امتی ایک دفعہ حضور کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے درود شریف کی صورت میں، تو رب تعالیٰ دے 10 سلام واپسی. یہ حضور دی نسبت دا صدقہ ہے کہ حضور علیہ السلام دی نسبت پاک دا صدقہ ہے، وگرنہ ساری کی اوقات ہے. فرمایا کہ وحط عنہ عشر سیئات، صرف 10 دفعہ وہ درود نہیں بھیجا جاتا بلکہ وہ 10 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور وہ 10 درجے بھی بلند ہو جاتے ہیں. یہ حضور کے ذکر پاک کی نسبت ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. رل کے پڑھو ہم درود شریف. حضور علیہ السلام دے ذکر پاک دی اس مجلس وچ سانوں سب نو حاضری دی سعادت مل رہی ہے. اللہ کریم یہ حاضری بادب حاضری ساڈی قبول فرمائے اور اس پاک بزم نو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے. اس پاک بزم دی اللہ تعالیٰ سانوں سب نو برکات نصیب فرمائے. منشا یہی ہے سلسلہ قیل و قال کا کہ ہوتا رہے بیان تیرے حسن و جمال کا. یہ محفل میلاد ہوئے یا محفل معراج ہوئے یا محفل ذکر مصطفیٰ ہوئے، مقصد ہے یہ کہ حضور دا ذکر خیر ہو. کسی انداز نال بھی من احب شیئا اکثر ذکرہ، یہ محبت کا دستور ہے کہ جس نال محبت ہوئے وہ ذکر بار بار کرنے دل کرتا. اس لیے غلاموں واسطے کہ کسی موقع کی تلاش وچ رہندے ہیں کہ کوئی بہانہ ایسا بن جائے، کوئی موقع ایسا مل جائے کہ حضور دا ذکر چھڑ جائے، حضور دے ذکر دی محفل سج جائے، حضور دے مناقب، حضور دے فضائل، حضور دے کمالات دا ذکر ہوئے. یہ غلامی دا تقاضا بھی ہے اور محبت دا تقاضا بھی ہے کہ جس محبوب دا محبت دا دم بھرنے ہیں اسی، پھر اس محبوب دے ذکر دی بھی جتنا جتنی محبت ہوندی ہے اتنا ہی ذکر زیادہ کیتا جاتا ہے. نبی علیہ السلام تے اے تے محبوب نے سانجے، یہ رب دے بھی محبوب نے تے مخلوق دے بھی محبوب نے، سانجے محبوب. خالق دے بھی محبوب اور مخلوق دے بھی. اس محبوب دا ذکر خالق بھی بلند فرما رہے تے مخلوق بھی بلند کر رہی. ورفعنا ذکرک دے تذکرے کلام مجید وچ یہ محبوب تہاڈا ذکر تہاڈے واسطے بلند کیتا ہے، کسی اور واسطے نہیں. یہ شان، یہ شرف، یہ بلندی، یہ بزرگی، یہ عزت یہ کسی اور واسطے نہیں، محبوب صرف تیرے واسطے. ورفعنا لک ذکرک.
یہ نبیوں بچوں پہلے بھی کسی کو مقام نہیں ملیا کہ رب ہو کے سونے محبوب کا ذکر بلند کر دے. ذکر کی بلندی کی کیفیت کی ہے؟ حضرت جبریل حاضر ہوں نے اتدری کیف رفعہ ذکر. یہ محبوب تسی جانتے ہو کہ تھوڑے رب نے کس طرح تھوڑا ذکر بلند فرمایا؟ حضور نے فرمایا اللہ عالم، اللہ کریم بہتر جانتے. جس نے بلند کیتا ہے وہ خود ہی دسے نا کس نے. محبوب دی گل محبوب دے لباں چ نکلے تو پھر ہی سجدی ہے. کہ اگر محبوب نے رب تعالیٰ نے بلند فرمایا ہے تو اس راز تو پردہ بھی خود ہی اٹھائے نا. یہ مطلب ہے نہیں کہ حضور نہیں جانتے یا حضور کو خبر نہیں دیتی گئی، یہ نہیں مقصد. یار دی گل یار دے منہ سنن دی کیفیت کچھ اور ہوندی. اتدری کیف رفعت ذکر، حضور نے فرمایا اللہ عالم. تو پھر جناب جبریل پیغام کی لے آئی سی اذا ذکرت ذکرت معی. یہ محبوب رب تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ محبوب جتھے میرا ذکر ہوئے گا، جتھے میری یاد ہوئے گی، نال تہاڈی بھی یاد ہوئے گی. یہ محبت کا تقاضا یہ ہے، دوستی کا یہ تقاضا یہ ہے کہ ہوں صرف میں رب کلا نہیں یاد کیتا جاواں گا، میں رب کلا یاد نہیں کیتا جاواں گا. ہوں جتھے میری یاد ہوئے گی نال میرے محبوب دی بھی یاد ہوئے گی، میرے محبوب کا تذکرہ بھی نال ہی ہوئے گا. اذا ذکرت ذکرت معی. یہ مائیت ہے، سنگت ہے، نسبت ہے. یہ مائیت کیسی ہے؟ یہ کتنا قرب ہے، یہ کتنا ذکر نال ملا ہے. کلمہ شریف تسی جس وقت پڑھو تو خود لا الہ الا اللہ محمد الرسول. ایک پاسے ربوبیت کا ذکر ہے، ایک پاسے رسالت کا ذکر ہے. پہلا حصہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت کا اقرار ہے، خود وچ رب تعالیٰ کی ذات کا ذکر ہے، اور دوسرے حصے وچ حضور کی رسالت کا ذکر ہے. لیکن یہ دو ذاتاں نے. عربی کا قاعدہ کلیہ ہے کہ جدوں دو ذاتاں کا ذکر ہوئے انہاں دے درمیان وچ واو ضروری ہے، جس کو واو عاطفہ کہنے. واو لینا ضروری ہے. کلمہ ہونا چاہیے سی لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ. معنی چ کوئی فرق نہیں آنا سی، لیکن ہونا ایسی طرح چاہیے سی کہ لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، تاکہ پتہ چلے ایک پاسے رب دا ذکر ہے، دوجے پاسے مصطفیٰ دا ذکر ہے. لیکن اللہ کریم نے اپنے اور اپنے محبوب دے درمیان واو لینا بھی پسند نہیں فرمایا. اتنا قرب عطا فرمایا، اتنا نال ملا لیا نام دے نام نو. وشق له من اسمه ليجل فضل العرش محمود وهذا محمد. اللہ کریم نے اپنے نام نو چیر کے تے وچوں سونے محبوب دا نام کڈے. عرشاں والا رب محمود ہے، تو جنہوں نے فرشاں سے گلے ہے وہ محبوب محمد ہے. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن وأشهد. یہ شعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شعر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور دے نام پاک نے اپنے نام نال اس طرح ملا لیا ہے، اتنا نام ملا لیا ہے کہ وہ ایسا ملا لیا ہے کہ اس نام وچ اپنے نام وچ ضم کر لے. جس وقت 5 وقت مؤذن اذان وچ اللہ کریم دا نام نامی اس میں گرامی پکار دے تو نال پیارے حبیب دا بھی نام لیا جاتا ہے. دم زم سمجھ لو کسی چیز کو ضم کر لے جائے، کسی چیز ملا لے جائے. یہ حضرت احسان کہہ رہے ہیں اللہ کریم نے حضور دے نام نامی اس میں گرامی نو اپنے نام وچ ضم کر لے.
اس لیے درمیان میں واؤ نہیں لیندی گی. اتنا قرب، اتنی مائیت اور اتنا پھر فرمایا کہ یہ ہن کلے یاد نہیں ہوئے گی. محبوب جتھے میری یاد ہوئے گی نال تیری بھی یاد ہوئے گی. اسی اپنی کلی یاد قبول ہی نہیں کرتے جدوں تک محبوب دا ذکر نال شامل نہ ہو. سیدی مرشدی سیدی مرشدی نعرہ رسالہ جعلتک جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی. اے محبوب اسی تہاڈی یاد نو اپنی ہی یاد بنا لے. تہاڈے ذکر نو اسی اپنے ذکراں وچوں ذکر بنا لے. ہن جڑا تہاڈا ذکر کرے گا کلا تہاڈا نہیں ہوئے گا، نال ساڈا بھی ذکر ہوگا. کیسا انداز ہے یہ، اپنائیت اور محبت کی کیسی مثال ہے. محبوب تیرے ذکر نو اسی ہن جدا نہیں رہن دیتے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی تھی اس نے اللہ کریم کی اطاعت کی. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اللہ تے اللہ دا رسول جو بلائے تے فوراً حاضر ہو جائے. سبحان اللہ. یہ اللہ دا بلانا کیسا ہے؟ اللہ دا بلانا سنیا کسی جی؟ رسول دا بلانا ہی در حقیقت خدا دا بلانا ہے. سبحان اللہ. بے شک. یہ کلام مجید میں اللہ کریم نے سمجھایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. یہ محبوب جنہوں نے تیرے دست پاک تے بیعت کیتی ہے وہ تیرے ہاتھ تے نہیں بیعت کیتی بلکہ خدا دے ہاتھ تے بیعت کیتی. سبحان اللہ. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. یہ کنکریاں تے حضور نے ماریاں سن جی، کنکریاں تے حضور نے ماریاں سن، لیکن خالق کریم نے فرمایا نہیں، محبوب ہے کنکریاں جڑیاں سٹیاں نے تسی نہیں سٹیاں، خود خالق کریم نے سٹیاں. یوم طائف، طائف کا دن ہے. علیہ السلام نے حضرت علی پاک کو بلایا. دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ فانتجاہ. حضور نے اپنے قریب فرمایا تو انہوں نے کان وچ کوئی گل کی تھی. لوگوں نے کیا کہ حضور علیہ السلام نے آج اپنے چچا دے پیٹ میں بڑی طویل گفتگو کی تھی، سرگوشی کی صورت میں بڑی طویل گفتگو فرمائی. حضور علیہ السلام نے فرمایا من تجیتہ ولکن اللہ انتجاہ. علی نے سرگوشی میں نہیں کی تھی بلکہ خود خدا نے کی تھی. سبحان اللہ. بے شک. بظاہر لب تے حضور دے سن، بظاہر بلانا تے حضور دا ہے، بظاہر دست پاک تے حضور دا ہی سی جتے تے بیعت کیتی جا رہی سی. یہ بلانا رسول دا در حقیقت خدا دا بلانا ہے. محبت حضور دی در حقیقت خدا دی محبت ہے. اطاعت حضور دی در حقیقت خدا دی اطاعت ہے. بیعت حضور دی در حقیقت خدا دی. اسی طرح محبت حضور دی صرف حضور دی محبت نہیں ہے بلکہ یہ خدا دی محبت ہے. تے ذکر پھر حضور دا کس طرح جدا ہوئی، یہ تو اللہ کریم نے اپنے نال ملا لے. اس لیے پھر ذکر بھی حضور دا فقط حضور دا ذکر نہیں ہے. اسی حضور دا نام نامی اسم گرامی لے لیے تو یہ یاد رسول بھی ہو گئی تو یاد خدا بھی ہو گئی. اللہ دی یاد کرو گے تو فقط خدا دی یاد ہوئے گی. اللہ دی یاد کرو گے تو فقط خدا دی یاد ہوئے گی. مصطفیٰ دی یاد کر لو تو خدا دی بھی یاد ہو گئی تو مصطفیٰ دی بھی یاد ہو گئی. عالیہ مرانا شریف، آقانا علیہ علی پور شریف، آقانا علیہ چورا شریف.
کہ سانو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ چند گھڑیاں جڑی حضور دے ذکر پاک وچ اسی گزار رہے ہیں کہ بڑے غنیمت دے لمحے نے، بڑے قیمتی لمحے نے، بڑے زندگی دے نایاب لمحے نے کہ اگر اس طرح کہہ لو کہ یہ لمحے دراصل زندگی دے لمحے نے، یہ لمحے دراصل زندگی دے لمحے نے، وہ لمحے جنہاں نوں زندگی کیا جا سکتا ہے، وہ لمحے جڑے حضور دے ذکر وچ بسر ہو رہے ہیں، یہ لمحے ہی زندگی نے۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ اس شخص دی مثال جڑا رب دا ذکر کرے اور وہ شخص جڑا رب دا ذکر نہ کرے، انہاں دی مثال حضور نے فرمایا زندہ اور مردہ دی ہے۔ جڑا رب دا ذکر کرے وہ زندہ ہے، جڑا رب دا ذکر نہ کرے وہ مردہ ہے۔ یہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا۔ زندگی دا مطلب اسی کی سمجھنے ہیں؟ ساڈے ہاں تصور زندگی دا کی ہے؟ اسی زندگی کھان پین چلن پھرن نشست و برخاست نو سمجھنے ہیں، کاروبار زندگی نو چلان نو زندگی سمجھنے ہیں، لیکن اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زندگی اللہ دے ذکر وچ ہے، اور وہ دے ذکر تو غافل ہو جانا اے دا نام موت ہے۔ عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب، موت ہے محبوب کی محفل سے اٹھ جانے کا نام۔ رسول دے قریب ہونا زندگی ہے، رب دے ذکر وچ زندگی ہے۔ رب دا ذکر کی ہو سکتا ہے؟ قرآن رب دا ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ خود اللہ تعالیٰ دی یاد دا ذکر ہے، یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حنان یا منان یا دیان یا برہان یا ذو الجلال والاکرام، یہ دا ذکر ہے۔ وہ دی یاد وچ زندگی ہے، قرآن وچ زندگی ہے، قرآن بھی زندگی دیندا ہے، رب دا ذکر بھی زندگی دیندا ہے۔ زندگی دی ایک تیسری صورت بھی ہے، قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول، قرآن نے اللہ دے رسول نو بھی ذکر فرمایا۔ تو پھر رسول کریم علیہ السلام دی یاد بھی زندگی ہوئی، تلاوت قرآن بھی زندگی ہوئی، رب دی یاد بھی زندگی ہوئی، حضور دی نعتاں پڑھو تو یہ بھی زندگی ہے، حضور دے مناقب بیان کرو تو یہ بھی زندگی ہے۔ اللہ دے ذکر وچ زندگی، قرآن وچ زندگی، حضور دی یاد وچ زندگی۔ تے زندگی دراصل وہی زندگی ہے جیڑی اللہ دے ذکر وچ، محبوب دی یاد وچ گزرے، اس نو حضور نے زندگی فرمایا۔ تے اسی جڑے بیٹھے ہیں نا اس مجلس وچ، جڑے لمحے اسی گزارے، یہ سمجھو زندگی دے لمحے گزارے۔ اگر کوئی تانوں پوچھ لے کہ کدھر چلے ہو، کدھر چلے ہو، کیڑی محفل سے چلے ہو، دسیا کرو اسی زندگی لین چلے ہیں۔ حضور دے ذکر وچ زندگی ہے، حضور دے ذکر تو غافل ہو جانا یہ دے وچ موت۔ بعض چلتے پھرتے مردہ نے، بعض چلتے پھرتے جڑے وہ دے ذکر تو غافل نے، قرآن تو غافل نے، حضور دے ذکر تو غافل نے۔ بعض چلتے پھرتے مردہ نے اور بعض قبراں وچ لیٹے بھی زندہ نے۔ جنہوں نے ساری زندگی رب دا ذکر کیتے ہیں، وہ یاد وچ گزارے کہ زندگی تھی انہاں دی زندگی۔ ایسے لمحے اللہ تعالیٰ سے بار بار عطا فرمائے، ایسی ساعتاں، ایسی گھڑیاں ساڈے مقدر خدا تعالیٰ فرمائے۔ یہ لمحے ضائع نہیں کرنے چاہیے۔
بڑی عقیدت نال محبت نال باوضو ہو کے بیٹھے کرو. انہاں محافل کے آداب نے انہاں کا خیال رکھنا چاہیے. حضور نے فرمایا لا یذکر قوم یذکرون اللہ الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرهم اللہ فی من عنده. جدو لوگ اکٹھے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ دی یاد وچ مگن ہوندے نے رسول اللہ علیہ السلام کی تعریف اور حضور کی ثنا بیان کرتے ہیں تے اللہ کریم دے ملائکہ آ کے اس جگہ میں گھیرا پا لے. اللہ تعالیٰ دی رحمت دی برسات ہوندی ہے اور انہاں لوگاں دے دلاں نوں سکینہ اللہ تعالیٰ عطا فرما. سکینہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ. یہ سکینہ کیسی نعمت ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت غار وچ حضور دے نال سن. حضور کی خدمت تے چرچ کرتے ہیں حضور اگر اے کفار سانو اپنے پیراں وال نیچے دیکھن گے تو سانو دیکھ رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر ما ظنک بسنین اللہ ثالثہما. اے ابو بکر تیرا انہوں دونوں دے متعلق کی خیال ہے جنہوں کا تیسرا خود خدا ہوئے. پریشان ہو ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ. یہ سکینہ ہے اللہ کریم نے انہوں کے دلوں تے اطمینان دی دولت عطا فرمائی. جناب صدیق اکبر دے قلب اطہر تے اللہ تعالیٰ نے سکینہ دا نزول فرمایا. انہوں نے اطمینان نصیب ہوا. یہ غار کا بھی عجیب واقعہ ہے. جناب صدیق پاک عرض کرتے ہیں حضور نو کہ حضور اگر تسی مینوں پہلا اجازت دیو رات دا وقت ہے غار وچ کوئی زہریلی چیز بھی ہو سکتی ہے تو مینوں پہلا اجازت دیو میں اندر داخل ہو جاؤں. جناب صدیق پاک اندر داخل ہوئے جا کے ہاتھ نال ساری غار دی معائنہ کیتا. جتھے کوئی سوراخ ملتا سی اپنا لباس پھاڑ کے تو سوراخ بند کر دیندے سی. سبحان اللہ بے شک. سارے سوراخ بند کرتے ایک سوراخ بچ گیا وہ اپنی ایڑی رکھ لی. حضور کی خدمت کو چرچ کیتا کہ حضور تشریف لے آؤ. نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. آپ نے آرام فرمایا. جس وقت صبح ہوئی تو دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر کے جسم کے لباس ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا بھی یہ لباس کیتے. کہنے لگے حضور وہ سارا معاجرہ عرض کر دیتا کہ یہ سوراخ بند کرتا رہے میں حضور جہاں کوئی سوراخ ملتا سی لباس اپنا پھاڑ کے سوراخ بند کر دیتا سی. نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ اپنے دستے سوال اللہ دے حضور دراز کی حضور نے اور عرض کی تھی کہ اے مالک اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجت یوم القیامہ. کہ اے مولا کریم ابو بکر نو بھی بروز معاشر اسی درجے وچ فرمائیں جہے درجے وچ مینوں محمد نے رکھیا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ عظمت یار غار نبی. فأوحى الله إليه ان اللہ تعالی قد استجاب لك. یہ حضور دعا کر رہے ہیں تو دعا دا پیغام بھی فوراً اللہ تعالیٰ کی طرفوں آ گیا کہ اے محبوب تسی جو منگے تو انہوں عطا کر دیتا ہے. تو یہ سکینہ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ. سکینہ دا نزول دلاں تے اطمینان دے دولت. تو ایسی مجالس جڑی اللہ دے ذکر وچ حضور دی یاد وچ سجائی جائے تو تے فرمایا کہ اللہ کریم سکینہ دا نزول فرما. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. اور سب تو بڑی بات ہے انسان کی اس تو بڑی اور معراج کی ہو سکتی ہے کہ خود خالق دا تذکرہ کرے خود اللہ کریم بندے دا ذکر کرے. اس تو بڑا مقام کی ہو سکتا ہے
بندہ زمین تے بیٹھ کے رب دی یاد کردا ہے تے رب مقربین وچ اس بندے دی یاد کر رہا ہے. سبحان اللہ بے شک ایسی مجالس وچ حاضری بڑی سعادت ہے، باعث برکت و رحمت ہے. اور ایسی مجلس وچ انسان خالی نہیں جا سکتا. بے شک اگر کوئی بدبخت آ جائے تو انہوں سعادت مندی عطا ہو جاتی ہے. سبحان اللہ بے شک ایک بڑی طویل حدیث پاک ہے. حدیث پاک کے آخری لفظ میں هم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، کہ کوئی شخص آ کے بیٹھا محفل دے اہل ذکر وچ آ کے بیٹھ گیا اور وہ اس نیت میں نہیں آیا، اس محفل دی نیت میں نہیں آیا. گزرتے ہوئے انہیں دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے نے خدا دی یاد کر رہے ہیں، وہ بھی چند لمحے بیٹھ گئے. اور جس وقت اللہ تعالیٰ دی رحمت دی برسات ہوئی، اللہ کریم نے فیوزات اپنے انوار عطا فرمائے، ملائکہ عرض کر دے کہ حضور اے مالک الملک، یہ فلاں شخص ہے، وہ تو محفل دی نیت نہ نہیں آیا، وہ تو سرے راہ چلتا ہے رک گیا سی کچھ لمحے. اللہ کریم نے فرمایا کہ جڑا میرے یاراں دی صحبت وچ بیٹھ جائے وہ بدبخت نہیں رہ سکتا. میرے ذکر کرنے والوں دی مجلس وچ جڑا حاضر ہو جائے وہ دی بدبختی مٹا دیتی جاتی ہے، اس میں پھر صاحب سعادت لکھا جاتا ہے. ایک لمحہ بھی کوئی اگر بغیر ارادے تو آ کے ایسی مجلس وچ بیٹھے جڑی اللہ تعالیٰ دے ذکر دی مجلس ہوئے، نبی علیہ السلام دے ذکر دی مجلس ہوئے، ایسی محفل میں ایک لمحہ کوئی شخص اگر آ کے بیٹھ جائے تو وہ بھی معروم نہیں رہندا. تو جڑا خود چل کے نیت کر کے آئے تو پھر وہ تے اللہ تعالیٰ دے فیوزات اور انوار دا کی عالم ہوگا. سبحان اللہ بے شک اس لیے یہ محفلاں اس وقت غنیمت دے لمحے ہوندے نے، انہاں نوں ضائع نہیں کرنا چاہیے. گلاں باتاں وچ ضائع نہ کریا کرو، ادھر ادھر دھیان کر کے نہیں. یہ دل دی بستی، دل دی نگری جڑی ہے، اس نوں آباد کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ دے ذکر نال، اور اس طرح انہوں تیار کر کے لیاؤ جس طرح زمین نوں رونی شونی کیتی ہوئے، پدرا حل شل وائے ہو، پھر وہ پھر کوئی چیز بوئی جائے تو پھر وہ پیداوار بڑی اچھی ہوتی. سبحان اللہ بے شک یہ دل دی جڑی کھیتی ہے اس نوں رونی کرو نا، یاد الہی دے حل چلاؤ، آنسوؤں نال اس نوں رونی کرو. ہاں جی، پھر رب دی رحمت جدوں برسے تو پھر خوب برسے. سبحان اللہ اس محفل چ معروم کوئی نہیں جانا، لیکن کھیتی تے جتنی محنت کیتی جائے گی اتنا ہی وہ ثمر ملے گا. جس طرح دی زمین تیار کرو گے اس طرح دی پیداوار ہوئے گی. ایک شخص ہے باوضو بیٹھا ہے، سر نوں ٹکیا ہوا ہے، درود و سلام پڑھتا ہوا مجلس وچ آیا ہے، اور ایک شخص بے دھیانی وچ بیٹھا، دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے، دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے. اس لیے ایسی پاک مجالس سے جدوں بھی حاضری ہوئے تو پھر بادب آؤ، سر نوں ٹک کے آؤ، درود و سلام پڑھتے ہوئے آؤ، سبحان اللہ تاکہ اسی رحمت جدوں برسے تو پھر وہ ثمرات بھی ظاہر ہو. سبحان اللہ بے شک اللہ کریم سب عمل توفیق عطا آمین آیت مقدسہ میں پڑھی ہے، وہ اللہ کریم نے یہ اظہار فرمایا، وہ درجات دی ونڈ فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسولوں وچ بھی یہ درجات نے، وہ بھی فضیلت کے اعتبار نال ایک دوسرے تو بڑھ کے ہیں. انہوں نے کچھ ہو نے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے شرف ہم کلامی عطا فرمایا، اور بعض درجے وچ وہ تو بھی بڑھ گئے. ہم کلامی تو بھی بڑھ گئے. ظاہر ہے کہ ہم کلامی گفتگو تو بعد تک درجہ کی ہو سکتا ہے؟ گفتگو تو بعد درجہ رویے کا درجہ ہے. ورفع بعضهم درجات، مفسرین کرام نے فرمایا کہ بعضهم تو مراد آقا کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے. اس تو اشارہ حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات والا ہے. درجے میں کلام تو بڑھ گئے، یہ مطلب ہے کہ وہ رویے کا درجہ ہے، دیدار کا درجہ ہے.
کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھن کا درجہ ہے. یہ درجہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں میں فقط سارے آقا کریم علیہ السلام عطا فرمایا. جناب موسیٰ علیہ السلام میں شرف ہم کلامی عطا فرمایا. بہت بڑا درجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام میں مشرف ہو. اس وقت کلام کیتا گیا پوری چاشنی اور لذت اتنی ہوئی کہ ایک کہہ اٹھے ربی ارنی انظر الیک، اے رب مجھے اپنا دیدار کروا، میں دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. فرمایا لن ترانی، صاف انکار، یہ موسیٰ تسی نہیں دیکھ سکتے. انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اسی پہاڑ دی طرف دیکھو، اگر پہاڑ اپنی جگہ تے قائم رہا تو پھر تسی میں دیکھ سکو. اللہ کریم نے تجلی نازل فرمائی پہاڑ، جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے. وخر موسیٰ صاعقا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. یہ مفسرین کرام فرمایا کہ یہ اللہ کریم دی صفاتی تجلی سے جڑی نازل فرمائی پہاڑ تے، یہ اللہ کریم دی صفاتی تجلی سے. اور وہ صفاتی تجلی پہاڑ برداشت نہ کر سکیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تجلی کو ڈائریکٹ نہیں دیکھا، انڈائریکٹ دیکھا، پہاڑ کی طرف دیکھا تو پہاڑ پہ تجلی نازل فرمائی. جس وقت دوبارہ ہوش میں آئے رب دے حضور توبہ عرض کی. یہ جڑا سوال میرے لباں تے آ گیا، یہ اشتیاق دے شوق میں آ گیا سی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. مختلف روایات میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت ایسی ہو جاتی سی کہ آپ کو چہرے تے نقاب ڈالنا پیا کہ کوئی نظر پڑ کے حضور دے چہرے وال دیکھ نہیں سکتا سی. تو دیکھتا سی تو اکھاں دی بینائی ضائع ہو جاتا ہے. یہ صفاتی تجلی کا ایک کمال سی. اور فرمایا کہ 40 میل دور اندھیری رات وچ کالے پتھر تے کالی چیونٹی چلدے ہوئے دیکھ لیندے سن. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نظر دا کمال سی. پھر اس محبوب دی نظر دا کی کمال ہوئے گا جس نے ٹک ٹکی بن کے اللہ دی ذات میں دیکھا. سبحان اللہ. تجلی نہیں دیکھی، خود ذات باری تعالیٰ میں دیکھی. پھر آپ دی نظر عنایت، حضور دی نظر دا کی کمال ہے. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے جو ایک بھی اٹھتا ہے جاتے. اللہ کریم سانو حضور دی محبت عطا فرمائے. آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الناس كافة وختم بي النبيون. یہ تو حضور نے خود فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ نے انبیاء تے 6 طرح فضیلت عطا فرمائی کہ میں نے جوامع الکلم بنائے، یعنی کلام تھوڑا اور معنی اور مطالب بہت زیادہ. الدین النصیحہ، یہ 2 لفظ ہیں. الدین النصیحہ، یہ تشریح تسی جتنی مرضی کرتے چلے جاؤ، دفتران دے دفتر پڑھ سکتے ہیں. اتنا جامع یہ لفظ نہیں. الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے. انما الاعمال بالنیات
یہ کتنے مختصر لفظ ہیں لیکن انہوں نے جامعیت کتنی معنی اور اللہ تعالیٰ نے کتنے سمو دیتے چھوٹے تھوڑے جے لفظوں میں کتنے معنی سموئے گئے. فرمایا میں نے جواب الکلم اللہ تعالیٰ نے بنایا. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ فرمایا کہ روب نال میری مدد کی گئی. روب حضور فرماتے ہیں کہ ایک مہینے دی مسافت تے اگر دشمن ہوئے تو دل وچ میری ہیبت اور روب تاری ہو جائے. ایک مہینے دی مسافت تے انہوں کیسر و کسرا دی طاقتاں سن. مدینہ منورہ تو چھوٹا جا قصبہ سی, کتنی آبادی ہوئے گی. ہوں جتنا حرم شریف ہون ہے, مسجد نبوی شریف جتنی ہون حدود اربع ہے, اتنا سارا شہر ہوتا سی. کتنی آبادی ہوئے گی. لیکن کیسر و کسرا دی سپر طاقتاں سن اس وقت لکھاں دی فوجاں سن, لیکن وہ لرزاں سن. کسی نے جرت نہیں ہو سکی کہ مدینہ شریف حملہ ہو سکے. حضور علیہ السلام خود اپنے خطوط مبارک لکھ لکھ کے بھیج رہے ہیں میں تو اسلام کی دعوت دینا قبول کر رہا ہوں. پریشان سن. حضور نے فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے طاقت عطا فرمائی کہ میرا روب طاری ہو جاتا سی. ایک شخص حضور کی خدمت انہیں دیکھا کہ حضور آرام فرمان ہے, آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے درخت نال. اس نے آ کے تلوار پکڑ لی حضور سے. کہنے لگا کہ تمہیں میرے کو کون بچائے گا. حضور جس وقت بیدار ہوئے تو کھڑا سی اس تلوار پکڑ کے کہنے لگا دسو ہاں کون بچائے گا. آپ نے فرمایا اللہ. وہ کب کبھی تاری ہو گئی جس میں کمبنا شروع ہو گیا, ہاتھ میں تلوار چھوٹ گئی. آپ نے تلوار پکڑی. فرمایا بھی مینوں تیرے کو کون بچائے گا. تینوں کون بچائے گا میرے کو. یہ نصرت بالرعب. حضور نے فرمایا قلت لغنائم میرے واسطے غنیمتاں نوں حلال کیتا گیا. یہ میری امت دی خصوصیت ہے کہ پہلی امتاں تے غنیمت دا مال جڑا ہوندا سی وہ حرام ہوندا سی, اس کو جلا دیتا جاندا ہے. لیکن میری امت واسطے غنائم نوں حلال کیتا گیا. یہ بھی ایک امت واسطے تحفہ اور حضور دی خصوصیت ہے. حضور نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا میرے واسطے مسجد زمین ساری مسجد بنا دی تھی. قرۂ ارض میرے واسطے مسجد بنا دیتا گیا, پاک کر دیتی گئی. یہ زمین پاک کر دیتا گیا کہ جتھے حضور دا کوئی غلام جتھے بھی نماز دا وقت ہو گئے وہ نماز جتھے چاہے وہ نماز ادا کر سکے. یہ اس سے پہلے امتاں واسطے مخصوص جگہ ہوندیاں سن جتھے مخصوص جگہ تے جا کے نماز پڑھی جا سکتی سی. لیکن حضور دی امت واسطے شرف ہے, حضور دی خصوصیت ہے. اور حضور علیہ السلام دی نسبت پاک دا صدقہ ہے کہ فرمایا کہ میری امت واسطے میرے واسطے حضور نے اپنا ذکر فرمایا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا میرے واسطے یہ حضور واسطے پاک کیتی گئی. پھر حضور دا صدقہ حضور دی امت واسطے بھی پاک کیتی. کیسی پاک حضور دے قدمین شریفین دا صدقہ کیسی پاک ہوئی یہ زمین. یہ زمین اتنی پاک ہوئی ہے کہ اگے پاک کرنے والی بھی بن گئی. اگے پاک کرنے والی بھی بن گئی. جتھے کتے پانی نہ ہوئے تو تانوں وضو دی حاجت ہوئے تو تسی پاک مٹی لے کے تیمم کر لو تو تسی بھی پاک ہو جاؤ. انہوں نے فرمایا میں نے تمام لوگوں والا اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجے. پہلے نبی آئے کوئی ایک قبیلے واسطے, کسی ایک قوم واسطے, کسی ایک محلے واسطے, کسی ایک بستی واسطے. لیکن فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں واسطے تمام بنی نو انسان واسطے حضور اللہ تعالیٰ نے نبی رسول بنا کے بھیجے. اور آخری فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت تاج عطا فرمایا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. گفتگو لمبی ہو جائے گی. حضور کا ذکر پاک ایسا ہے کہ جتنا بھی کرتے چلے جاؤ ختم ہونے والا نہیں ہے. اس ذکر میں رفت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ سبحانہ حضور کی صحیح
محبت عطا فرمائے، انہاں پاک مجالس دی حاضریاں بادب عطا فرمائے. ایسی مجلس سے جدوں بھی حاضر ہوو تے بادب آنا چاہیے. اللہ کریم سانو سب اس پاک پسند دی برکات نصیب فرمائے.